علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اگر آپ میری آواز میں ناولز اور شاعری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ کبھی کبھی زندگی آپ کے لیے بہت غیر متوقع ہوتی ہے اور کسی ایسی سمت لے جاتی ہے جہاں انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ آج میری پھوپھو کی بیٹی کی شادی تھی۔ ہم سب ان کے گھر اکٹھا ہوئے تھے۔ پھوپھو کا گھر ایک متوسط سے محلے میں تھا۔ آج بارات کا دن تھا۔ لوگ اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے، مگر میرا دھیان صرف ایک ہی وجود پر تھا، ہماری سیکنڈ کزن منیبہ پر۔ میں اور منیبہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر فی الحال یہ خاموش محبت تھی، کیونکہ منیبہ اور میں صحیح وقت کے انتظار میں تھے۔ پورے شادی کے فنکشن میں میری کوشش تھی کہ میں ایک بات منیبہ سے کر لوں، مگر کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ پھوپھو کا گھر 2 منزلہ تھا، اوپر والی منزل خالی تھے۔ میں وہاں چلا گیا تاکہ منیبہ کو فون کر کے تھوڑی دیر وہاں بلا سکوں۔ میں نے اوپر جا کر منیبہ کو فون کیا اور اوپر آنے کو کہا۔ وہ پہلے تو نہ کہنے لگی، لیکن پھر تھوڑی دیر تک آنے کا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں وہیں اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے وہاں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ میں سمجھا کہ منیبہ ہوگی۔ اس کو ڈرانے کے لیے میں دروازے کی اوٹ میں چھپ گیا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی، میں نے جلدی سے پیچھے سے دروازہ لاک کر دیا۔ میرا مقصد بس اسے تنگ کرنا تھا، مگر جیسے ہی میں دروازہ لاک کر کے پلٹا تو ایک پل میں چونک گیا، کیونکہ وہاں منیبہ نہیں بلکہ کوئی اور لڑکی تھی، اور لڑکی بھی سہمی سہمی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ اس نے بوکھلاتے ہوئے پوچھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں فاطمہ کی دوست ہوں۔ دودھ پلائی کا گلاس اوپر رہ گیا تھا، ابھی رسم کرنی ہے تو وہ لینے آئی تھی۔ وہ لڑکی میری پھوپھو کی بیٹی فاطمہ کی دوست تھی۔ اوہ معذرت، ڈرو مت، میں یہاں اپنے ایک دوست کے انتظار میں تھا، اس لیے یہ دروازہ بند کر دیا۔ میں ابھی کھول دیتا ہوں۔ میں معذرت کرتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا، لیکن جانے کیوں وہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر وہ لاکڈ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ نہیں کھل رہا؟ اس لڑکی نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں یہ کھل نہیں رہا، ایک بار تم خود چیک کر لو۔ وہ آگے بڑھی اور کھولنے کی کوشش کرنے لگے، مگر سب بے سود تھا۔ بھاری لہنگا پہنے اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ یہ دروازے کا لاک خراب ہے۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں کرنا، جب تک کوئی باہر سے نہیں کھولے گا یہ نہیں کھلے گا۔ وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ اچھا 1 منٹ، پریشان نہ ہو، میں اپنے کسی کازن کو فون کرتا ہوں۔ میں نے فون نکالا مگر یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ فون ڈیڈ ہو چکا تھا۔ اوہ شٹ، تمہارے پاس فون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں، اس وقت نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کسی نے دیکھ لیا تو پھر؟ کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی میں اسے تسلی ہی دے رہا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا ہو گیا تھا۔ وہ چیخنے لگے، پلیز کوئی لائٹ آن کرے، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ تیز تیز کہہ رہی تھی۔ میں پریشان سا ہو گیا اور اس کی جانب بڑھا۔ اچھا ریلیکس، ابھی آ جاتی ہے لائٹ۔ مگر وہ بہت پینک ہو رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، صرف اس لیے کہ وہ پرسکون ہو سکے۔ اس کا ہاتھ بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اسے اندھیرے سے فوبیا تھا۔ اس سے پہلے میں مزید اس کو کچھ کہتا، ایک دم کسی نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھلتے ہی لائٹ آ گئی۔
یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ میری پھپھو نے غصے سے کہا۔ میں ایک دم اس سے دور ہوا۔ پھپھو میری بات سنیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہاں کچھ اور عورتیں آ گئیں۔ منیبا بھی ان کے پیچھے تھے اور حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھے۔ میں اس کی نظروں کا شک سمجھ چکا تھا۔ ہادی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور تم فلک، تم یہاں کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ؟ پھپھو ایک دم دوبارہ بولی۔ آہستہ آہستہ وہاں تماشا لگنے لگا تھا۔ یہ اس فلک نے ہی بلایا ہوگا اس لڑکے کو، ورنہ مرضی نہ ہوتی تو اس کمرے میں کیوں ہوتی؟ ہمارا ہادی تو معصوم ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ فاطمہ نے کس قسم کی لڑکیوں سے دوستی کی ہوئی ہے؟ میری دوسری پھپھو بولی، اور میں بت بنا سب کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر فلک پر بھی نہ ڈالی کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ مجھے بس منیبا کی فکر تھی، کیونکہ وہ بہت غلط سمجھ رہی تھی۔ میں بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ فلک کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کی کتنی کردار کشی کی گئی تھی۔ میں بس وہاں مزید رکنا نہیں چاہتا تھا۔ گھر جا کر میں نے منیبا کو بہت کالز کی، جانے کتنی کالز کے بعد اس نے ایک کال اٹھائی۔ اب کیوں فون کر رہے ہو؟ کیا رہ گیا ہے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، مجھے بلا کر تم وہاں کسی اور کے ساتھ مصروف تھا۔ وہ بدتمیزی سے بولے۔ منیبا میری جان، میری بات سنو، وہ سب غلط فہمی ہے۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا یار، میں نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ بس کر دو، میں سب سمجھتی ہوں، آئندہ مجھے کال نہ کرنا، دھوکے باز انسان۔ اس نے کال کاٹ دی اور میں بے بسی سے فون دیکھنے لگا۔ تبھی میرے دماغ میں ایک بات آئی۔ میں اگلے دن پھپھو کے محلے میں گیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی ایک بار خود یہ کہہ دے کہ اصل ماجرا کیا تھا۔ شاید منیبا اس کی بات کا یقین کر لے، مگر وہاں جا کر سامنے جو منظر دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ فلک کل رات والے لباس میں ہی تھے اور ایک عورت اسے دھکے مار کر اسے گھر سے نکال رہی تھی۔ بہت سے اور لوگ بھی وہاں تھے۔ فلک زمین پر گرے ہوئے تھے، اس کی چادر بھی اتر چکی تھی۔ میں بے ساختہ ہجوم کو سائڈ پر کرتا آگے بڑھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ میں چیخ کر بولا۔ فلک نے ایک دکھ بھری نظر مجھ پر ڈالی۔ کیا کیا نہیں تھا ان نظروں میں۔ لو، آ گیا ہے تمہارا عاشق بھی، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں تو سوتیلی ماں تھی نا، شاید میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی۔ ارے آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو وہ جیتے جی مر جاتا۔ میری اور بھی بیٹیاں ہیں، اور تم اب بدنامی ہو، ایک بوجھ ہو۔ جاؤ اسی عاشق کے ساتھ دفع ہو جاؤ اور اپنی شکل نہ دکھانا۔ اتنا کہتے وہ اندر چلی گئی۔ فلک دروازے کی جانب بڑھے۔ اس نے بہت دروازہ بجایا، مگر اس عورت نے نہ کھولا۔ آس پاس سب لوگ تماشائی بنے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جھکتے ہوئے فلک کا دوپٹہ اٹھایا۔ آپ سب لوگ جائیں یہاں سے پلیز، کوئی تماشا نہیں لگا ہوا یہاں پر، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ سب لوگ ایک بار پھر فلک کو برا بھلا کہتے وہاں سے چلے گئے۔ میں اس کی جانب بڑھا اور دوپٹہ اس کے کندھوں پر رکھ دیا، اور تیزی سے وہ پلٹے۔ دیکھو دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، کہاں جاؤں گی اب میں؟ ہاں، کس کس کو اپنی پاک دامنی کی گواہی دوں گی؟ تیز تیز بولتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے یکدم اس کو تھام لیا۔ وہ میرے بازوؤں میں جھول رہی تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب میں اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ آنسوؤں کے نشان جگہ جگہ چہرے پر سوکھے ہوئے تھے۔ ایک پل کو ضمیر نے مجھے ملامت کیا، اس کے ساتھ جو بھی ہوا تھا اس کا قصوروار میں ہی تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس پورے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں لٹایا اور ملازم کو ڈاکٹر کو بلانے کا کہا۔ ڈاکٹر کے جانے کے کچھ دیر بعد اسے ہوش آنے لگا
اور اب وہ مکمل طور پر بیدار ہو چکے تھے۔ میں جو کہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا اچانک سے سیدھا ہوا۔ تم اب ٹھیک ہو نا؟ نہیں، میں نہیں ٹھیک۔ تمہیں میں زندہ نظر آ رہی ہوں؟ ہاں، جن لڑکیوں کی عزت نیلام ہو جائے وہ جیتے جی مر جاتی ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولے، تم بہت عزت دار ہو فلک، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ تمہاری معافی سے مجھے میری کھوئی ہوئی عزت واپس مل جائے گی؟ ساری زندگی اب مجھے یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ میرا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، صرف وہی ایک گھر تھا، وہاں سے بھی بے گھر ہو گئی۔ میری 1 ہفتے بعد شادی تھی اور انہوں نے بھی مجھے بد کردار ٹھہرا کر شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اب ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور اسے پانی پلانے لگا۔ میں جتنی معافی مانگ لوں کم ہے، شاید تمہارا نقصان پورا نہ ہو، پر میں ہادی سلیمان تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا، میں ہی اس سب کو ٹھیک کروں گا۔ میں مزید اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لہٰذا میں نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ چونکتے ہوئے مجھے دیکھنے لگے۔ شام میں تیار رہنا، ہمارا نکاح ہے۔ اتنا کہتے میں وہاں سے چلا آیا۔ شام کو گواہ اور مولوی صاحب کا انتظام کر کے میں لوٹا۔ میری ملازمہ نے فلک کو بھی تیار کر دیا تھا۔ وہ نکاح کے وقت اوپر کمرے میں ہی تھے اور میں نیچے تھا۔ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا اور اب میں اس کے پاس اوپر کمرے میں جا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی قدم اندر رکھا، مجھے وہ سجی سنوری سی سامنے بیٹھی نظر آئے۔ ایک پل کو جیسے میں اس میں کھو ہی گیا تھا۔ کوئی اتنا معصوم، اتنا پیارا کیسے ہو سکتا؟ میں نے بے ساختہ سوچا۔ اس کی نظریں نیچے ہی تھیں۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب بہت جلدی ہوا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں یہ سب ایسے ہوگا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں تمہارا ہر حق دوں گا۔ تم نے کہا تھا نا تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرا بھی کوئی نہیں ہے، تو آج سے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ تمہیں آج کے دن دعا دینے والا کوئی نہیں تھا نا؟ لو، میں دعا دیتا ہوں، اللہ میرا اور میرے معصوم سے بیوی کا ساتھ سلامت رکھے۔ میری بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرائے اور بغیر کچھ کہے میرے سینے سے لگ گئی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور میں اسے رونے دینا چاہتا تھا۔ آج وہ مضبوط پناہ میں تھی۔ اچھا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اب یہ وقت تمہارے نا۔ اتنا کہتا میں اس کا ماتھا چومتا واش روم میں چلا گیا۔ جب مجھے تھوڑی ہی دیر بعد اپنے کمرے میں کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں، میں جلدی سے باہر نکلا تو سامنے دیکھا کہ منیبا کھڑی تھی۔ وہ فلک کو بہت باتیں سنا رہی تھی، اس کی کردار کشی کر رہی تھی، اور بس مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا۔ میں آگے بڑھا۔ شٹ اپ! منیبا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ ہادی، یہ تم کیسے بات کر رہے ہو؟ دیکھو، مجھے پتا چل گیا ہے، تم ٹھیک تھے۔ یہ ایسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں، دھوکے باز۔ مردوں کو ٹریپ کرنے کے 1000 طریقے آتے ہیں ان کو۔ بس منیبا، اتنی دیر تمہاری بکواس برداشت کر رہا تھا، اب بس ایک لفظ نہیں اور۔ فلک اب میری عزت ہے، بہت بے عزت کر لیا تم سب نے اس کو، اور اب تمہیں میری بات پر یقین آیا ہے؟ جب میں تمہیں رو رہا تھا، تمہارے سامنے رو رو کر تمہیں سمجھا رہا تھا کہ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، تب تم نے مجھے غلط سمجھا۔ اب تم جو بھی سمجھو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جاؤ یہاں سے، اب دروازہ اس طرف ہے۔
मुनीबा मेरे दिल से उतर चुके थे, क्योंकि जिस मोहब्बत में यकीन ही नहीं रहा, उस मोहब्बत की कोई बुनियाद नहीं होती। फलक मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा थे। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत थे। मुनीबा चली गई थी, पीछे फलक रह गई थी। मैं उसके करीब गया और उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी ढाल, फिक्र मत करो। जितना जलील इन्होंने करना था कर लिया, अब कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। परेशान मत हो। फलक ने मेरा हाथ थामा और बेसाख्ता उसे चूमने लगे। मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का शुक्रिया हाथी, मेरी जिंदगी को मुकम्मल करने का शुक्रिया फलक। हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और ऐसे ही मुझे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मिला। दोस्तों, ये थी फलक और हादी की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की जानिब। कभी कभी हमारी जिंदगी एकदम से बदल जाती है। एक ऐसा लम्हा हमारी जिंदगी में आता है जो हमें कहीं से कहीं पहुंचा देता, अंधेरों से उजालों तक। मेरी जिंदगी में भी एक लम्हा ऐसा ही आया था, जिसके लिए मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं वो कम होगा। मेरा नाम आमना है और मेरा ताल्लुक एक एलीट क्लास से था। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरी हर ख्वाहिश पूरी की गई थी। जिंदगी के 23 सालों में मेरे माँ बाप ने मेरी कोई बात नहीं टाली थी। यही वजह थी कि अपनी पसंद की फील्ड में गई थी। मैं एक बहुत मशहूर मॉडल थी और इंडस्ट्री में मेरा एक नाम था। छोटी सी उम्र में ही बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी बन गई थी। गर्ज ये सब कुछ था मेरे पास, मगर सब कुछ होते हुए भी जैसे किसी चीज की कमी थी। आम दिनों की तरह आज भी मैं रात देर से घर लौटी थी जब मैंने अपने मामा बाबा को मुंतजिर पाया। मैं मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास चली गई। आप दोनों अभी तक सोए नहीं? मैंने पूछा। तुमसे कुछ बात करनी थी, मेरी मामा ने बाबा की जानिब देखते हुए कहा। जी कहें, सब ठीक है? आमना, तुम्हें हम पर यकीन है ना कि हम कोई भी फैसला गलत नहीं करेंगे तुम्हारे लिए? बाबा, सब ठीक है ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैंने फिक्रमंदी से कहा। नाहिद आपा की तबीयत ठीक नहीं है आमना, और उनकी ख्वाहिश है कि वो मरने से पहले इब्राहिम की शादी देखना चाहते हैं। और तुम जानती हो ना, तुम्हारा और इब्राहिम का रिश्ता बचपन से तय है। बाबा ने अपनी बात मुकम्मल की। नाहिद मेरी फूफो थी। मैं तो ये सुनकर जैसे सदमे में ही चली गई। बाबा, मामा, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? इब्राहिम से मेरी शादी? आर यू गाइस सीरियस? इब्राहिम और मेरा कोई मैच है? वो अजीब सा लड़का है, मैंने 1-2 बार से ज्यादा उसको देखा ही नहीं। मौलवी टाइप सा आदमी है, और आप लोग मेरी फील्ड से वाकिफ हैं। मैं ये शादी नहीं कर सकते, मजाक बन जाएगा मेरा। मैंने जैसे एहतजाज किया। इब्राहिम मुझे किसी सूरत को बोल नहीं था। बस बहुत हुआ आमना, तुम जानती हो ना नाहिद आपा से मैं कितना प्यार करता हूं, और इब्राहिम में क्या कमी है? अपना बिजनेस है उसका, इतना नमाजी परहेजगार लड़का है। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए। तुम्हारी फील्ड के लड़कों में तो जैसे हया बाकी ही नहीं रही। हम जितनी भी आजादी दे दें, लेकिन इंसान को अपना असल याद रखना चाहिए। तुम अगर वाकई अपने बाबा से मोहब्बत करती हो ना, तो तुम्हें ये बात माननी होगी। हमेशा हमने तुम्हारी बात मानी, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन बाबा, बस आमना, मजीद कुछ नहीं। अगर तुमने नहीं की ना, तो हमें भूल जाना। फहमीदा, इसे कहो ये यहां से जा सकती है।
بابا نے منہ موڑ لیا اور میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات تھی۔ میں بغیر کچھ کہے کمرے میں آ گئی۔ وہ ساری رات میری سوچتے ہوئے گزرے۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے ابراہیم سے بات کرنے کا سوچا۔ اگر وہ اپنی طرف سے منع کرتا تو اتنا مسئلہ نہیں بنتا تھا۔ میں نے اپنی ایک کازن سے ابراہیم کا نمبر لیا اور کال ملا دے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ السلام علیکم، اس کی آواز ابھرے۔ ویسے تو بڑا نیک بنتا ہے اور اس وقت تک جاگ رہا ہے، اور دوسری بیل پر فون بھی اٹھا لیا۔ میں نے دل میں سوچا، میں آمنہ بات کر رہی ہوں۔ جی جانتا ہوں، اور اس وقت مجھے آپ ہی کی فون کی توقع تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میرے سب سرکل کو پتا ہے میں اس وقت کسی کا فون نہیں اٹھاتا، اس لیے اس وقت مجھے کوئی فون نہیں کرتا۔ وہ دھیمی سے نرم آواز میں بولا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا دن کو کہ میں غیر ضروری لوگوں کو کال کرتے پھروں۔ بائی دا وے، تم بھی تو اتنی لیٹ نائٹ جاگ رہے ہو؟ میں نے کافی روڈلی کہا۔ جی، تہجد کا وقت تھا، وہ ادا کی بس سونے ہی لگا تھا جب آپ کا فون آ گیا۔ کہیے، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے لہجے کی نرمی مجھے جانے کیوں اپنے دل پر اترتی محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نرم نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کل مجھ سے مل سکتے ہو؟ ٹائم اور جگہ میں ٹیکسٹ کر دوں گے، میں نے کہا۔ جی بہتر۔ اس نے بس اتنا ہی کہا اور فون بند کر دیا۔ میں غصے سے فون کی اسکرین کو دیکھنے لگے۔ ہمت تو دیکھو اس کی، میرے منہ پر ہی فون کاٹ دیا۔ ایڈیٹ، اس سے تو میں مر کر بھی شادی نہ کروں۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا۔ اگلے دن میں اس ریسٹورینٹ پہنچی جس کا ایڈریس میں نے اسے بھیجا تھا۔ میں نے دیکھا ابراہیم وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ میں اس کے پاس چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے میرے بیٹھنے کے لیے کرسی سائڈ پر کی اور میں بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ میں بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ داڑھی اس کو بہت جاذب بنا رہی تھی۔ ایک عجیب سی روشنی تھی جو مجھے اس سے پھوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، تم انکار کر دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری بات سنی۔ جانتا تھا یہی کہیں گی، مگر میں شادی سے انکار نہیں کر سکتا۔ میں اپنی امی سے بہت پیار کرتا ہوں اور یہ میری امی کا فیصلہ ہے۔ وہ شائستگی سے بولا، دیکھو ہم دونوں کی فیلڈ چینج ہے۔ میں ایک ماڈل ہوں اور تمہارے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ تم ذرا مولوی ٹائپ ہو، میں نے غصے سے کہا۔ وہ اس بات پر بھی دھیما سا ہنسا۔ آمنہ، آپ جو بھی کہہ لیں میں منع نہیں کر سکتا۔ آپ اگر کر سکتی ہیں تو کر لیجئے، یہ آپ کا شرعی حق ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ میں غصے سے اٹھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ آخرکار مجھے بابا کی بات ماننی پڑی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا میں ابراہیم کی زندگی جہنم بنا دوں گی کہ وہ مجھے خود ہی چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج میری شادی تھی۔ میں نے اپنے سرکل میں کسی کو نہیں بلایا تھا۔ شادی میں بس گھر کے ہی لوگ تھے۔ جب شادی میری مرضی سے نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں کو کیوں بلاتے؟ میرا اور ابراہیم کا نکاح ہو گیا تھا، اور آخرکار میں رخصت ہو کر ابراہیم کے گھر چلے گئے۔ وہ جب کمرے میں آیا میں کپڑے بدل چکی تھی اور اس وقت بیڈ پر غصے سے بیٹھی تھی۔ جب وہ اندر آیا ایک بھرپور نظر سے اس نے مجھے دیکھا اور چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ میری زندگی میں آنے کا شکریہ، وہ مسکرایا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، آئی سمجھ؟ میرے نزدیک اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ویسے آج آپ بہت پیاری لگ رہی تھی، اس نے میری بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ واہ، اپنے اصلی روپ میں آ گئے ہو نا؟ اس دن ریسٹورینٹ میں تو دیکھ نہیں رہے تھے اور آج دیکھنے لگ گئے۔ تب آپ میری محرم نہیں تھی، اب ہیں، اب حق ہے۔ اس کے پاس جیسے ہر سوال کا جواب تھا۔
اپنے سارے حق اپنے پاس رکھو. میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں آمنہ، نہ ہی میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے. آپ سو جائیں، کافی تھک گئی ہوں گی. میں وہ سامنے صوفے پر ہوں، کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا. اتنا کہتے وہ فریش ہونے کے بعد صوفے پر چلا گیا. وہ تو صوفہ تھا اور ابراہیم کی ہائٹ سے کافی چھوٹا تھا، مگر پھر بھی وہ وہاں پر لیٹ گیا. میں ایک پل کو اسے دیکھتی رہی اور پھر سو گئے. میری آنکھ صبح اذانوں کے وقت کھلی. بے ساختہ میری نظر ابراہیم پر پڑی جو کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہا تھا. جانے کیوں میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا. وہ بہت تحمل سے نماز پڑھ رہا تھا. ایک عجیب سا نور مجھے محسوس ہوا اس کے چہرے سے. شاید زندگی میں نے اتنا پیارا منظر دیکھا ہو. میں لیٹے لیٹے جانے کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی. میرا دل چاہا کہ میں بھی نماز پڑھوں، مگر وہی سستی مجھ پر غالب ہو گئی. کچھ دیر بعد نماز سے فارغ ہو کر ابراہیم ساتھ اسٹڈی میں چلا گیا، جہاں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، مگر آواز باہر تک آ رہی تھی. اس کی آواز بہت خوبصورت تھی. یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بے اختیار سوچا. 2 دن ایسے ہی گزر گئے تھے. ہم میں زیادہ بات نہ ہوتی تھی، مگر وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا. یہ شادی کا 3را دن تھا جب ابراہیم کے تایا نے ہماری دعوت کی تھی. میرا دل تو نہیں تھا جانے کا، پر میں مجبوری میں چلی گئی. اس وقت ہم کھانا کھا چکے تھے. میں سب عورتوں میں بیٹھی تھی. ابراہیم اور اس کے تایا سب لوگ دوسرے کمرے میں تھے. جب ابراہیم کی تائی نے مجھے مخاطب کیا، آمنہ تم ماڈلنگ چھوڑ چکی ہو نا؟ نہیں تو، بس کچھ دن کے آف پر ہوں، جلدی جوائن کر لوں گی. میں نے حیرت سے ان کو دیکھا. یہ کیا بات ہوئی؟ شریف لڑکیوں کا کام تھوڑی ہے یہ. تمہیں اب چھوڑ دینی چاہیے ماڈلنگ. آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ دیکھو بھائی، سیدھی سی بات ہے، ہمارا ابراہیم لاکھوں میں ایک ہے، اور تم، اللہ معاف کرے، ماڈلز کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا. ایسی عورتوں کو معاشرہ کس نظر سے دیکھتا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں. مجھے تو حیرت ہے کہ ناہید نے اپنا بچہ تمہارے ساتھ بیاہ کیسے دیا. میں منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی. وہ لفظوں کے تیر مجھ پر برسا رہی تھی. اس سے پہلے میں کچھ بولتی، ابراہیم کمرے میں داخل ہوا. تائی جان، آپ بڑی ہیں، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر آپ کو حق نہیں کہ آپ میری بیوی کے بارے میں کچھ کہیں یا اسے جج کریں. آمنہ میری عزت ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اسے یوں اس طرح بے عزت کرے. میں نے نم آنکھوں سے ابراہیم کو دیکھا. وہ میرے قریب آیا اور اپنا ہاتھ میرے سامنے کیا. یہ پہلی بار تھا جب میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا. ارے بیٹا، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، تائی جان نے صفائی دی. تائی جان، جو باتیں ہمارے لیے ایسے ہی ہوتی ہیں نا، وہ اگلے کو بری طرح ہرٹ کر دیتی ہیں، اور میں نہیں چاہتا میری بیوی ہرٹ ہو. چلیں آمنہ؟ تائی جان کو جواب دینے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا. میں بس اس کو ہی دیکھ رہی تھی. میں نے ہلکا سا سر ہلا دیا. میری آنکھوں میں بے تحاشا آنسو اکٹھے ہو گئے تھے. ارے آمنہ، کیا ہوا؟ روئیں تو نہیں؟ تائی جان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں. ابراہیم نے جلدی سے گاڑی روکی. ابراہیم، میں ایسی عورت نہیں ہوں جیسا انہوں نے کہا، مگر وہ ٹھیک تھی، ان کی بات ٹھیک تھی. غلط تو غلط ہوتا ہے نا. میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور بے ساختہ ابراہیم کے سینے سے جا لگے. وہ بچوں کی طرح مجھے سہلانے لگا. ابراہیم، تم نے مجھے کیوں انڈسٹری چھوڑنے کا نہیں کہا؟ کیا تم ایسا نہیں سوچتے تھے؟ میں اب تک اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی. آمنہ، میری پیاری آمنہ، میں آپ پر اپنی مرضی مسلط کرتا تو آپ اور باغی ہو جاتی. میں آپ کے بارے میں کبھی ایسا سوچ نہیں سکتا. آپ میری بیوی ہیں، میرے لیے قابل عزت ہیں. میں ہوتا کون ہوں آپ کو جج کرنے والا؟ ہاں، بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم دونوں کو ہدایت پر رکھیں.
میں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا. اس نے میرے آنسو صاف کیے اور میرے ماتھے پر بوسہ دیا. کتنا سکون تھا اس کے دسترس میں، وہ سکون جو میں ہمیشہ سے تلاشتی تھی. ابراہیم، میں انڈسٹری چھوڑنا چاہتی ہوں. میں اب یہ کام جاری نہیں رکھنا چاہتے. کبھی کبھی ایک پل کافی ہوتا ہے کوئی فیصلہ لینے کے لیے. میری زندگی، میں آپ کے ساتھ ہوں. ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ کھڑا ہے. الحمدللہ، اللہ نے میری سن لی. میں اس کی بات پر مسکرائی. میں تمہیں دل سے شوہر تسلیم کرتی ہوں اور آج کہنا چاہتی ہوں کہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے. اس نے تمہیں میری زندگی کا ساتھی بنایا. اتنا کہتے میں نے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا. میڈم، کچھ باتیں گھر جا کر کر لیں. وہ ایک بار پھر میرے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا. ہاں بالکل، عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہے نا، آج میں بھی پڑھوں گی نماز. پھر تو جلدی گھر جانا چاہیے. وہ مسکرانے لگا. اس کو دیکھ کر میں بھی مسکرائی. آج جیسے میری زندگی مسکرا رہی تھی. دوستو، یہ تھی ابراہیم اور آمنہ کی کہانی. امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بے حد اچھی لگی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں. آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ. آج کا اسپیشل تھینکس مس شاہین کا، جن کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے، اور مس کبرا کا، جن کا تعلق ملتان پاکستان سے ہے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ. علیزہ کمل کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے.